رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت کے دن اس کی ہولناکیوں سے جلد نجات پانے والا تم میں سے وہ شخص ہوگا جو بکثرت مجھ پر درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کے درس میں شجاعت، غصہ، خواہش اور عفت، ان چار چیزوں کے کمی یا زیادتی کی صورت میں جو صفات پیدا ہوتی ہے انسان میں، اس کا تذکرہ، اور ان چاروں صفت کے درمیانی یعنی تداول پر جو اچھی صفات انسان میں پیدا ہوتی ہے وہ آپ نے سماعت کیا۔ جن لوگوں کے دل پر باطل کا غلبہ ہوتا ہے ان پر مجاہدہ، ریاضت نفس، تزکیہ نفس یعنی باطن کی صفائی اور اخلاق کو سنوارنے میں مشغولیت بہت گرا گزرتی ہے، یعنی بہت بھاری لگتی ہے ان کو، تو وہ نفس کو اپنی کوتاہی، نقص اور باطنی خباثت کی وجہ سے قابو میں نہیں کر سکتے نفس کو۔ ایسے لوگ یہ خیال کرتے ہیں جو اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتے، ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اخلاق میں تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی، کیونکہ طبیعتوں میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بات دو باتوں کی وجہ سے یہ استدلال کرتے ہیں۔ نمبر ایک، یعنی جن کا یہ خیال ہے کہ اخلاق میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، ان کی دلیل یہ ہے کہ اخلاق، خلق، جس طرح اس کا تعلق باطنی صورت سے ہے اسی طرح اس کا تعلق ظاہری صورت سے بھی ہے۔ آدمی ظاہری صورت کو بدلنے پر قادر نہیں ہے۔ مثلا جو پست قد ہے وہ لمبا نہیں ہو سکتا، جو لمبا ہے وہ اپنے اختیار سے پست قد نہیں بن سکتا، جو بدصورت ہے وہ خوبصورت نہیں ہو سکتا، جو خوبصورت ہے وہ بدصورت نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح باطنی بدصورتی کہ اس میں بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ ان کی دلیل ہے۔ یعنی بد اخلاقی جو ہے اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ طبعی طور پر طبیعتوں کا بدلنا ممکن نہیں، یہ ان کی دلیل ہے۔ اور ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ حسن اخلاق کے لیے شہوت اور غصے کو ختم کرنا ہوتا ہے، اور ہم نے بہت طویل مجاہدے سے اس بات کا تجربہ کیا ہے اور جانا ہے کہ یہ چیزیں مزاج اور طبیعت کے موافق ہوتی ہیں۔ غصہ اور شہوت یہ طبیعت کے موافق ہوتی ہیں اور آدمی سے بالکل ختم نہیں ہوتی، تو ان کو ختم کرنے میں مشغول ہونا یہ بلا فائدہ وقت کو ضائع کرنا ہے، کیونکہ تزکیہ نفس کا مقصود تو یہ ہے کہ موجودہ فانی لذتوں کی طرف دل کی توجہ کو ختم کیا جائے۔ اس کا وجود یعنی یہ بات ممکن نہیں ہے۔ یہ دوسری دلیل ہے۔ پہلی دلیل کا جواب یہ ہے کہ اگر اخلاق میں تبدیلی واقع نہ ہوتی تو واعظ، نصیحت، تعدیب، تربیت سب بیکار ہو جاتا، اور شہنشاہ مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ بات منقول نہ ہوتی
کہ حسنوا اخلاقکم، تم اپنے اخلاق کو اچھے کرو۔ یہ حضور نہ فرماتے اگر اخلاق میں تبدیلی پیدا ہونا ممکن نہ ہوتا تو؟ حالانکہ ایسا بہت سی مرتبہ ہوا ہے، اور ہم نے اور آپ کی نگاہوں نے دیکھا ہے کہ وعظ کی وجہ سے، نصیحت کی وجہ سے، اچھی تربیت اور اچھے سنسکار کی بنا پر بہت سے لوگوں کی آدھی زندگی گزرنے کے بعد بھی ان کے اندر انقلاب آتا ہے، بدکاری سے نیکوکار بنتے ہیں، پرہیزگار بنتے ہیں، بے نمازی نمازی بنتے ہیں، قرآن نہ سیکھنے والے قرآن سیکھنے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ وعظ، نصیحت، تعدیب اور تربیت کا ہی نتیجہ ہے۔ انسان کے حق میں اس بات کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے کہ اس کی عادات میں تبدیلی ممکن نہیں، جبکہ حیوانات کی عادات کو بدلنا ممکن ہے؟ جانوروں کی بھی عادتیں بدل جاتی ہیں۔ بعض کی وحشت، بعض جو سکرا سکھانے کی وجہ سے اس کے اندر انسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ شکاری کتا سکھانے سے مؤدب ہو جاتا ہے اور شکار میں کچھ کھاتا نہیں ہے۔ جب شکاری کتوں کے ذریعے شکار کیا جاتا تھا تو کتے ایسے پالتو اور ایسے ادب سکھائے ہوئے ہوتے کہ وہ شکار کو پکڑ کے رکھتے، اس کو کھاتے نہیں۔ تو یہ اس کی تعلیم ہی سے تو ہوتا ہے۔ سرکش گھوڑا اطاعت فرما برداری کرنے سیکھ جاتا ہے۔ یہ سب باتیں اخلاق کی تبدیلی ہی تو ہیں۔ ایک پکشی کو، ایک پوپٹ کو آدمی پالتے ہیں، کبوتر کو لوگ پالتے ہیں، تو وہ انسان کے ساتھ اس کے اندر انسیت پیدا ہو جاتی ہے اور گھر کو چھوڑ کر جاتے نہیں ہیں، باقاعدہ انسان سے بات چیت کرتے ہیں۔ تو جب جانوروں کے اندر یہ تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے، ان کی عادات اور اطوار بدل سکتے ہیں، تو انسان کے کیوں نہیں؟ لہٰذا یہ استدلال کرنا غلط ہے۔ حقیقت حال سے پردہ اٹھاتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ موجودات کی دو قسمیں ہیں، جن کا وجود کامل ہے، نہ ان میں کمی ممکن ہے اور نہ زیادتی۔ ان میں کمی یا زیادتی کا اختیار انسان کو حاصل نہیں ہے، جن کے وجود اللہ نے مکمل کر دیا ہے۔ یہ آسمان ہے، اللہ پاک نے اس کا وجود مکمل کیا ہے۔ زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے اور اس کا وجود مکمل ہے۔ ستارے، ان کا وجود مکمل ہے۔ تو اب ان کے اندر کمی زیادتی کرنے کا انسان کو اختیار نہیں ہے۔ یہ آسمان کو بڑا چھوٹا نہیں کر سکتا، زمین کو جو رب نے بنائی ہے اس سے ایک زیادہ ایک انچ بھی آدمی بڑھا نہیں سکتا ہے۔ ستاروں کو چھوٹا بڑا انسان نہیں کر سکتا، ان کا کامل وجود اللہ نے بنایا ہے۔ اسی طرح انسان کے داخلی، اندرونی اور خارجی یعنی باہری اعضاء اور حیوانات کے تمام اجزاء، اس کے اندر انسان کو کمی بیشی کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ 5 انگلیاں ہیں، وہ 5 ہی رہے گی مرتے دم تک، 6ٹھی انگلی ہم نہیں کر سکتے اور نہ اس کو کوئی کم کر سکتا ہے۔ نمبر 2، جن کا وجود ناقص ہے، ادھورا ہے، ان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ جب شرط کمال پائی جائے تو وہ اسے قبول کرتے ہیں، اور یہ شرط بسا اوقات بندے کے اختیار میں ہوتی ہے۔ جیسے سیب کا بیج نہ تو سیب کا پھل ہے اور نہ ہی سیب کا درخت ہے، جو بیج ہے وہ، لیکن اسے اس انداز میں پیدا کیا گیا ہے کہ اگر اس کو بویا جائے، اس کی تربیت کی جائے تو وہ درخت بن سکتا ہے لیکن پھل نہیں بن سکتا۔ وہ بیج میں سے سیب کا درخت بن سکتا ہے لیکن بیج میں سے ڈائریکٹ پھل نہیں بن سکتا۔ اور تربیت کے ذریعے بھی ایسا ممکن نہیں، تو جب بیج اختیار سے متاثر ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ بعض احوال کو قبول کرتا ہے اور بعض کو نہیں، تو شہوت اور غضب کا بھی یہی حال ہے، غصے اور شہوت کا بھی یہی حال ہے کہ اگر ہم انہیں مکمل طور پر ختم کرنا چاہیں، ختم کرنے کا ارادہ کر دیں، یہاں تک کہ ان کا کچھ اثر باقی نہ رہے، تو اس چیز پر قدرت نہیں ہے، نہیں ہو سکتا۔
بالکل غصہ ختم ہو جائے یا شہوت بالکل ختم ہو جائے، اس پر ہمارا اور آپ کا اختیار نہیں ہے، قدرت نہیں ہے اس پر۔ ہاں، ریاضت اور مجاہدہ کے ذریعے انہیں تابع بنانا اور ان کو قابو کرنا یہ ہمارے اختیار میں ہے، اور ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اسی میں ہماری نجات ہے، اور یہی رب تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ یعنی غصہ جو ہے وہ ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس پر قابو تو کرنے کا اختیار ہے پر۔ شہوت ختم نہیں ہو سکتی، لیکن اس پر کنٹرول کرنے کا تو ہر ایک کو اختیار ہے، اور ہمیں اسی کا حکم ہے کہ اس کو کنٹرول کریں، غصے کو کنٹرول کریں، شہوت کو کنٹرول کریں، اسی میں ہماری نجات ہے اور رب تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا یہ ذریعہ ہے۔ طبیعتوں کی بات کریں تو طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، بعض جلد اثر قبول کرنے والی طبیعت ہوتی ہے اور بعض ذرا دیر سے اثر قبول کرتے ہیں، اور اس اختلاف کی دو وجوہات ہیں۔ کچھ ہیں لوگ وہ جلد قبول کر لیتے ہیں اثر کو، کچھ طبیعتیں ہیں وہ دیر سے اثر قبول کرتی ہیں۔ تو اس کی دو وجہ ہیں اس کی۔ نمبر ایک، فطرت میں پائی جانے والی قوت جو دیر پا ہوتی ہے، مثلا قوت شہوت، غضب اور تکبر، یہ تینوں انسان کے اندر موجود ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ مشکل معاملہ جو ہے وہ قوت شہوت میں تبدیلی ہے، کیونکہ اس کا وجود سب سے پہلے ہوتا ہے، خواہش شہوت پہلے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قوت شہوت بچوں میں فطری طور پر پیدا کی گئی ہے، جبکہ قوت غضب جو ہے بچوں میں اکثر 7 سال کی عمر میں جا کر ہی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے کچھ عرصے بعد ہی اسے قوت تمیز حاصل ہوتی ہے۔ دوسری وجہ، عادت بسا اوقات عمل کی کثرت سے پختہ ہو جاتی ہے، عادت جو ہے وہ عمل کی کثرت کی وجہ سے پختہ ہو جاتی ہے۔ جب اس کے مطابق عمل ہو اور یہ عقیدہ ہو کہ یہ عمل اچھا اور پسندیدہ ہے، کوئی بھی عادت جو ہے وہ اس پر عمل کیا جائے تو وہ ایسی پختہ ہو جاتی ہے کہ پھر اس کے بغیر چارہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہمیں قوت شہوت اور قوت غضب کو کنٹرول رکھنے کی اللہ پاک